بابا آج آپ مجھے کس نبی کی کہانی سنائیں گے؟ آج تو کوئی ایسی کہانی سنائیں جس میں ہمیں صبر کرنے کا سبق ملے۔ بیٹا آج میں تمہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں صبر اور شکر کا درس دیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیا یہ بھی اللہ کے نبی تھے؟ جی بیٹا، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس بے شمار مال و دولت، زمینیں، مویشی، بہترین اولاد اور ایک خوشحال زندگی تھی، لیکن لوگ ان کی نیک سیرت اور اللہ سے محبت کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ بابا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بیٹا آزمائش بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ تمام نعمتیں واپس لے لیں۔ ان کا مال و دولت، زمینیں، مویشی، حتیٰ کہ ان کی اولاد بھی دنیا سے چلی گئی، اور ان کو ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کے باعث وہ بہت کمزور ہو گئے۔ بابا یہ تو بہت مشکل وقت تھا، کیا لوگوں نے ان کی مدد کی؟ بیٹا یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگ حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ پہلے ان کی تعریف کرتے تھے وہی ان کا مذاق اڑانے لگے، کہتے تھے ایوب تم تو اللہ کے بہت قریبی بندے تھے، پھر یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا بابا؟ کیا وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگے؟ نہیں بیٹا، حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے، اے میرے رب مجھے شیطان کی تکلیف سے بچا اور میرے دل میں صبر پیدا کر۔ بابا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی؟ ہاں بیٹا، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ثابت قدمی سے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف صحت عطا کی بلکہ ان کی کھوئی ہوئی نعمتیں دگنا کر کے واپس کر دیں۔ ان کی زمینیں دوبارہ سرسبز ہو گئیں، مال و زر واپس آ گیا، اور اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت دوبارہ عطا فرمائی۔ بابا اس کہانی سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل درست بیٹے، صبر اور شکر کرنے والے اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو آزمائش ہمیشہ عارضی ہوتی ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ شکریہ بابا، یہ کہانی ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ بالکل بیٹے، اور ایک اور اہم سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور اچھائی پر قائم رہنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے لوگوں کے طنز کو نظر انداز کیا اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے کام اور نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ لوگوں کی خوشی کے لیے۔ جی بابا، میں کوشش کروں گا ہمیشہ اچھے کام کروں اور لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ شاباش بیٹا، یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔